ہم نے مشاہدہ کیا کہ بیکر کے اندر پانی کی سطح تھوڑا سا بلند ہو گئی، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ ایسا کیوں ہوا، ہمیں ہوا کی ساخت کو دیکھنا ہوگا۔ ہوا مختلف گیسوں کا مرکب ہے، جن میں زیادہ تر نائٹروجن اور آکسیجن شامل ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہوا کا تقریباً 78% حصہ نائٹروجن پر مشتمل ہوتا ہے اور تقریباً 21% آکسیجن پر۔ ہم جانتے ہیں کہ جلنے یعنی کمبشن کے عمل کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی چیز نہیں جل سکتی۔ جب ہم نے جلتی ہوئی کافور کو پانی کی سطح پر تیرتی ربڑ کی شیٹ پر رکھ کر بیکر کو اس کے اوپر الٹا رکھا، تو اس بیکر کے اندر موجود آکسیجن جلنے کے عمل میں استعمال ہو گئی۔ جیسے ہی ساری آکسیجن ختم ہوئی، کافور بجھ گئی۔ آکسیجن ختم ہونے کے بعد بیکر کے اندر موجود ہوا کی مقدار کم ہو گئی، جس سے ایک جزوی خلا پارشل ویکیوم پیدا ہوا۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے پانی بیکر کے اندر کھینچ کر آیا اور پانی کی سطح تھوڑا سا اوپر ہو گئی۔ تاہم اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اضافہ بہت زیادہ نہیں تھا، صرف ابتدائی 30 کے نشان سے تھوڑا سا اوپر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آکسیجن صرف 21% ہوتی ہے اور صرف یہی حصہ جلنے میں استعمال ہوا۔ باقی 78% جو کہ زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے، جلنے میں مدد نہیں دیتی اور جوں کی توں باقی رہتی ہے۔ یہ سادہ مگر بصیرت انگیز تجربہ ہمیں دو اہم سائنسی اصول سکھاتا ہے۔ ایک یہ کہ جلنے کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ ہوا مختلف گیسوں کا مرکب ہے جس میں آکسیجن کی مقدار نائٹروجن کے مقابلے میں بہت کم ہے۔